الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ غامدی صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے جس میں وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے کسی مرید کی طرف سے دیکھے گئے خواب پر سوال کا جواب دے رہے۔ اس پر محمد علی مرزا صاحب نے حسب معمول تبصرہ فرمایا، مجھے آڈیو بھیجی ہے کسی نے، شاید وہ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں پھر انہوں نے اس پہ کافی، وہ بڑے برا فروختہ ہیں اور کافی سخت رد عمل ہے ان کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ بتائیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو اس بندے کو کیا جواب دینا چاہیے تھا۔ ایک بندہ ہے جس نے خواب دیکھا ہے، اور خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، خواب بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ خواب بندہ بیٹھ کر اسکرپٹ لکھ کر روایتیں اور ان کے حوالے سارا کچھ یاد کر کے نہیں دیکھتا۔ خواب تو خود بخود آتا ہے اور اپنی مرضی ہوتی ہے، تو اس میں خواب دیکھنے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ اس نے کیا دیکھا۔ تو اب مرزا صاحب یہ بتائیں کہ مولانا کیا جواب دیتے اس بندے کو کہ تم نے یہ خواب کیوں دیکھا ہے؟ تو کیا اس نے اپنی مرضی سے دیکھا تھا؟ اور جو اس پر حواس باختگی کا عالم طاری ہے، جس میں وہ ان سے پوچھ رہا ہے اس کی تعبیر اور اپنے اوپر گزری واردات بتا رہا ہے، اور یہ ہر جو سالک ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے مرشد کو وہ جو چیز بھی محسوس کرتا ہے، جس کو وہ واردات قلبی بھی کہتے ہیں، اور پھر خواب بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو ڈی کوڈ کرتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اسے یہی کہا کہ یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دیا ہے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ تمہیں منزل پر پہنچا دے گا، یعنی حضور تک تمہارا رابطہ جو ہے، کنیکشن جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے یا انٹیکٹ ہے اس بندے کے ذریعے۔ اب تعبیر میں کیا مسئلہ ہے؟ یا تو مولانا جو ہے وہ اسے کہتے کہ ہاں واقعی میں نبی کا ظل ہوں اور میں جو ہے وہ وہی ہوں اور میرے اندر وہی ہیں، تو پھر تو بات ہو سکتی تھی۔ انہوں نے تعبیر بتائی ہے، ایک بندے نے خواب دیکھا ہے، خواب اس کی بس میں نہیں ہے، کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، صحابی کے بھی بس میں نہیں ہے، نبی کے بھی بس میں نہیں، اور اس پر گرفت بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ انٹینشلی تو نہیں دیکھتا نا۔ تو وہ جو رفع عن امتی، میری امت سے ہٹا دیے گئے ثلاث، تین چیزیں، الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کیا جائے۔ تو خواب تو اب مجبوری ہے، جو بندہ دیکھتا ہے اس پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا کہ تم نے یہ خواب کیوں دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور چاند اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈانٹ دینا چاہیے تھا بیٹے کو کہ یہ تو بالکل شرکیہ بات، یہ چاند ستارے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن میں یہی بتایا گیا نا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال وکثیر من الناس۔ تو یہ تو ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں،
تو تم نے کیسے جو ہے وہ دیکھ لے کہ تمہیں سجدہ کہ توبہ کرو تم. نہیں، انہوں نے تعبیر بتا دی، سمجھ گئے. اور یہ سجدہ سے مراد جو ہے نا کہ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. یہ سجدہ 7 اعضاء پر نہیں ہوتا کہ سورج یا چاند یا ستاروں کے ہاتھ پاؤں نکل آتے ہیں اور ماتھا نکل آتا ہے اور پھر وہ گھٹنے ٹیک کے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ اصل میں مطلب ہے بو ڈاؤن، جھک جانا کسی کے سامنے، کسی کی برتری تسلیم کر لینا. سجدہ یہ ہے. تو انہی معنوں میں یعقوب علیہ السلام نے اس کو لیا ہے. وہ عبادت والا سجدہ انہوں نے نہیں لیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں نکلے، بو ڈاؤن. اور یہی سجدہ اصل میں ابلیس سے بھی مطلوب تھا. فرشتوں کو بھی جو کہا گیا تھا وہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، وہ بو ڈاؤن، یہ سجدہ تھا. بس اس کی فوقیت، اس کی برتری تسلیم کرو تو بس یہ تھا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ابلیس سے بھی بس سر جھکانا کہا گیا تھا کہ ادب سے اس کے سامنے جھک جاؤ. جھک جاؤ سے مراد یہی تھی کہ اس کو تسلیم کرو، سرنڈر کر دو، اس کی فوقیت کو تسلیم کرو. 7 اعضاء والا سجدہ، 2 پاؤں 2 گھٹنے 2 ہاتھ اور ماتھا ٹیکنے والا سجدہ اللہ پاک کیسے ابلیس کو کہہ سکتا تھا کہ کرو، جبکہ اس نے خود حرام کیا ہوا یہ کسی کے لیے بھی اپنی ذات کے سوا. اس میں تو ارتقاء کوئی نہیں، اس میں ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں ہے. اور ابلیس کے پاس اگر ابلیس کو یہ کہا گیا ہوتا تو اس کے پاس سب سے مضبوط اور قوی دلیل یہ تھی کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے تیری ذات کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے. تو نے خود ہمیں اپنے آپ کو سجدہ کیا، تو نے خود منع کیا کہ غیر کو سجدہ نہ کیا جائے. یہ دلیل تھی نا اس کی. اللہ کے سامنے اللہ کے قول کو ہی پیش کر دینا، یہ کہنا خیر منہ، یہ تو اس نے اپنے اندر کی کیفیت بیان کی کہ میرے خیال میں اس کو نہیں، میں سینئر ہوں، اسے میرے سامنے جھکائیے آپ. تو وہ سجدہ نہ فرشتوں سے مطلوب تھا نہ ابلیس سے مطلوب تھا. ابلیس نے اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا کہ اللہ پاک میں تجھے چھوڑ کے کیسے کسی کو سجدہ کر سکتا ہوں، میں مر جاؤں گا، جو سزا مرضی دے دیجیے لیکن میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں. نہیں، انہوں نے کہا یہ مجھے کرے، انا خیر منہ، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں. تو یہ جھکنا مراد ہے. اور انہوں نے ستاروں کو جھکا ہوا دیکھا، انہوں نے سورج اور چاند کو جھکا ہوا دیکھا، ان معنوں میں سجدہ دیکھا. تو باپ نے یہی تعبیر لی کہ یہ بھائی اور ہم سب ایک مرتبہ اس بندے کو، میرے بیٹے کو وہ مقام ملے گا کہ سب لوگ جو ہے ان کے سامنے جھکیں گے. اور یہی وہ سجدہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام داخل ہوئے ہیں اور وہاں پہ، اور وہ جو دربار والے تھے وہ جو جھکیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے، تو بے ساختہ پھر یہ بھی سارے بھائی اور یہ بھی پھر جھکے ہیں. یہ وہ چیز ہے. وہ وہاں دربار میں جا کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو وہ والا سجدہ نہیں کیا، لیکن وہ خروا لہ سجدا، اور وہ سارے بے ساختہ جو ہے وہ جھک گئے کیونکہ باقی دربار والے بھی جھکے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. ابا جی وہ خواب یہ ہے اس خواب کی تعبیر، آج جس طرح سورج اور چاند اور یہ ستارے 11 میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ تعبیر ہے قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو بالکل سچ کر دکھایا، یعنی ریئل واقعہ بنا کے رکھ دیا میرے مولانا. تو یہ وہ والا سجدہ. یعقوب علیہ السلام بھی جھکے تھے، باقی جھکے ہوتے تو انہوں نے بھی ادب سے احترام کے ساتھ اس مقام کو احترام دیا. اور وہ اس طرح کا سجدہ انہوں نے نہیں کیا، نہ بھائیوں نے اور نہ باپ نے. اور نبی کیسے سجدہ کر سکتا ہے ایک انسان کو؟ لیکن قرآن کہتا ہے خروا لہ سجدا. تو سجدہ سے مطلب ہے وہ بے ساختہ جو ہے ان کے سر نیچے ہو گئے ان کو اس پوزیشن میں دیکھ کر.
تو جناب خواب پر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، بڑے پٹھی چیزیں بندہ دیکھتا ہے خواب میں، بڑے نیک بندے بڑی الٹی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اکثر احتلام ہو جاتا تھا اور پانی کا اہتمام کوئی نہیں ہوتا تھا مساجد کے ساتھ، جس طرح اب ہمارے یہاں ہے، ٹینکیاں ہیں، ٹوٹیاں ہیں، سارا کچھ، یہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ مسجد نبی میں پانی گھر سے وضو کر کے آتے تھے لوگ، جو مسافر آتے تھے وہ مہمان خانے میں ٹھہرتے تھے، وہاں سے کر کے آتے، یہ صبح نکل جاتے تھے پانی کی تلاش میں، تو ان کے وطر رہ جاتے تھے، تو پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو وطر پڑھ کے سویا کر، رہ جو جاتے ہیں خواب تجھے آتا ہے۔ تو حضور نے ان پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، بھئی یہ کیا تم دیکھتے رہتے الٹ پلٹ، روز آپ کو احتلام ہوا ہوتا ہے، یہ کس قسم کے خیالات آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں جو آپ کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے ہر روز۔ تو وہ حضور نے خواب کی کوئی بات اعتراض ہی نہیں کیا، ہم نے کہا تو وطر پڑھ کے سویا کر تاکہ تیرا وطر رہ نہ جایا کریں۔ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا وہ کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی ہے اور گاہک آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو تعبیر کیا نکلی اس کی؟ ابن سیرین نے کہا کہ آپ ایسا کوئی کام کریں گی سوشل ویلفیئر کا کہ دنیا آپ سے استفادہ کرے گی آپ کے اس کا عمل سے، اور اس نے پھر وہ نہر زبیدہ جو ہے وہ عراق سے لے کر مکے تک گئی۔ تو یہ تعبیر خواب کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس نے بدحواسی میں کہا ہے اور اس کا جو ہے وہ اس بندے نے اس کی تلافی کرنے کی، اسے پتہ ہے میں نے غلط کہا ہے، خواب میں نے غلط کیا ہے، اس نے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس بدحواسی میں پھر وہی حرکت اس سے ہو گئی، تو تلافی کر رہا ہے نا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں تو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ بیان کرنے سے پہلے مر جانا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں مرنا قبول ہے لیکن منہ کھولنا قبول نہیں، کہ کیا کیا خیال آتے ہیں ہمارے ذہن میں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے، تمہارا اینٹی وائرس کام کر رہا ہے، یہ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ وسوسے غلط ہیں اور تم نے کہنے کے بجائے مر جانا چاہتے ہو؟ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ کون تمہارے اندر کیا ہے؟ یہ ایمان ہے تمہارا، یہ تمہارے ایمان کی گواہی ہے۔ حضور نے نہیں ڈانٹا، میری مجلس میں میرے صحابہ اگر اس قسم کے وسوسے پالیں گے یہ تو بالکل غلط ہے، تمہارے ذہن صاحب نہیں۔ آپ وسوسوں پہ اور خوابوں پہ کسی کا کوئی زور نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو غامدی صاحب نے کہا وہ ٹھیک ہی کہا، تعبیر وہی ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو اس کی نسبت سے تمہارا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اس رستے سے اور اس منزل کے ساتھ جڑ گیا ہے، انٹیکٹ ہے، فکر کی ضرورت نہیں، صحیح بندہ پکڑا ہے تم نے، بس اتنی ساری بات۔ اس میں فتوے والی کیا بات ہے، غصہ کرنے والی کیا بات ہے بھائی صاحب؟ خام خواہ ہر ایک آپریشن، وہ توصیف رحمان صاحب تھے، وہ بھی ہر ایک آپریشن کر کے نفرتیں اور دعوتیں اور گند، وہ مکھی اگر کسی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پورے بدن پہ خوشبو ملی ہو، صرف ایک نقطے کے برابر گندگی ہو تو مکھی وہاں پہنچتی ہے۔ یہ مکھی والی جو ہے نا، جس کے اندر جتنی خیر ہے اس خیر کو بڑھوتری دیں، اس کام کی تعریف کریں۔ آپ نے بدعات کے خلاف کام کیا، مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ نے شرک کے خلاف کام کیا، ہم نے اس کی توصیف کی، اس کی تعریف کی، لوگوں کو آپ کے لنک دیے۔ ہر بندے، میرے اندر بھی خامیاں ہیں، آپ کے اندر بھی ڈھیر ساری ہیں، ان کو پکڑا جائے تو بڑی لمبی فہرست بن جاتی ہے، لیکن نہیں پکڑنا چاہیے۔ ہم معصوم نہیں ہیں، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہم انسان ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، بری بھی کرتے ہیں، ٹھیک بھی کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو ہر ایک چیز کو ٹنگسال بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر ایک یہ کہنا کہ اب اگر آپ ان سے پوچھیں گے غامدی صاحب سے تو وہ یہ جواب دیں گے، او بھائی صاحب غامدی صاحب زندہ ہیں، آپ خود ہی سوال کریں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ جواب دیں گے، آپ کو وہی ہوئی ہے کہ وہ یہ جواب دیں گے؟ پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ جی وہ اگر ان سے جو لوگ قرآن کرتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ عقل کو استعمال کیا جائے تو قرآن میں سے بھی بہت ساری چیزیں قابل اعتراض نکل آتی ہیں، تو وہ یہ جواب دیں گے۔ بھائی ہم
ہماری طرف سے آپ کیسے ازیوم کر لیتے کہ ہم یہ جواب دیں گے؟ جب ہمارے پاس سوال آئے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. آپ فرضی جواب کیوں بنا لیتے ہیں؟ یہاں بھی آپ نے غامدی صاحب کی طرف سے فرضی جواب بنا لی. یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. خواب کوئی کسی قسم کا بھی دیکھ سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد تعبیر بتاتے تھے، اپنا خواب بتاتے تھے. آپ نے غزوہ احد والی رات کو خواب دیکھا، فجر کی نماز کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اب تم تعبیر بتاؤ. جو صحابہ کی آپ کے گرد مجلس تھی، میں نے گائے ذبح کی ہے اور اس کا گوشت بانٹ رہا ہوں، بتاؤ اس کی کیا تعبیر. اب وہ صحابہ اپنی ذہن کے مطابق بتانا شروع ہو گئے. یہ جو خواب ہے اس کو ڈیکوڈ کرنا یہ خدائی فن ہے، اللہ کی طرف سے کسی کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، اس کا یہ وہ ہے مطلب ہے. یہ سیکھا نہیں جاتا کسی استاد کے پاس بیٹھ کے 2 سال لگا کے 3 سال لگا کے، پھر سند نہیں لی جاتی. یہ فن ہوتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام اس معاملے میں، جیسے امام ابن سیرین تھے، بڑے بڑے ائمہ، ان سے اپنے خواب کی تعبیر. صحابہ نے اپنی اپنی تعبیر بتائی. کسی کی تعبیر کو حضور نے غور سے سنا، کسی کی تعبیر پہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، آپ کو اس کی تعبیر اچھی نہیں لگی. کسی کو آپ نے کہا کہ تم قریب آ کے رک گئے ہو تو پوری تم نہیں بتا سکے. اس کے بعد آپ نے خود بتایا کہ صبح جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں میرا کوئی قریبی عزیز جو ہے وہ شہید ہوگا اور اس کے بدن کا مسئلہ کیا جائے گا. گوشت بانٹ رہے ہیں نا، بوٹیاں بانٹ رہے ہیں، تو اس سے آپ نے تعبیر لی کہ اس کی بوٹیاں اس کے بدن کی جائیں گی، یعنی اس کا مسئلہ کیا جائے گا. خواب پہ کسی کی بھی گرفت نہیں کی جا سکتی. آپ نے یہ ذرا زیادتی کی ہے. غامدی صاحب نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے. اپنے میدان کا عالم بندہ ہے، کوئی معمولی سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا نہیں، کوئی دربار نہیں بنایا ہوا انہوں نے، کوئی اس کی وہ روٹی نہیں کھا رہے. ایک عالم ہے اور سنت کا پابند بندہ ہے. تو وہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو سنت پر چلنے کے اس کے جس کو دعوت ارشاد کہتے ہیں کام کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد ان سے پوچھیں وہ چشتی صاحب، اگر چشتی صاحب نے واقعتاً کسی مرید سے یہ کہا ہے کہ تم چشتی رسول اللہ کو، تو غلط کہا ہے. ان کو اس امتحان کا حق ہی حاصل نہیں تھا کہ جی وہ اس کو اس وقت مرید بنائیں گے اگر وہ محمد رسول اللہ کی بجائے کہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ تو بالکل غلط بات ہے. اس کو کون اچھا کہہ سکتا ہے؟ غلط حرکت ہے. امتحان بندہ لیتا ہے تو بندے کو کافر کر کے امتحان نہیں لیتا اس کا. پہلے تم کفر کرو تو اس کے بعد پھر تم میرے مرید بنو گے. میں سمجھوں گا کہ تم اس حد تک میرے تابعدار بن سکتے ہو کہ میں تمہیں اللہ اور رسول کے خلاف بھی بتاؤں تو تم انہیں نہیں، ان کے حکم کو نہیں، تم چشتی رسول اللہ سمجھ کر میرے حکم کی تعمیل کرو گے. تو یہ بالکل غلط ہے. یہ زیادتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اب خالق کی معصیت میں تو کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں کوئی حق والا، دنیا میں حقوق ہے نا، کوئی حق والا، ماں باپ بھی اس میں شامل، کوئی حق والا اس حق کو نہیں پہنچا کہ اللہ کے حکم کے خلاف اس کی اطاعت کی جائے، چاہے وہ امیر المومنین ہو، چاہے وہ آپ کا پیر ہو، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، لیکن لا تطعهما، ان کی اطاعت مت کرو شرک کے معاملے میں، لیکن ان کے ساتھ اس طرح رہو جس طرح اولاد والدین کے ساتھ رہتی ہے. خدمت کرو، ان کی مٹھی چاپی کرو، ان کی ضروریات پوری کرو، لیکن ان کی شرک کے معاملے میں ان کی بات مت مان. تو وہ تو بالکل غلط. لیکن یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب والا معاملہ ہے اور ان کے مرید نے جو دیکھا اور انہیں جو تعبیر بتائی، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.